السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو سب سے پہلے تو میری طرف سے عید الفطر کی بے انتہا مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی عید خوشیوں سے بھر دے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ شش عید کے روزے کیا ہوتے ہیں، کیسے رکھنے چاہیے۔ بات دراصل یہ ہے، رمضان کا مہینہ ابھی گزرا ہے، اور رمضان کے مہینے میں جو روزے کی فرضیت تھی وہ تو ختم ہو گئی، لیکن روزے کا جو کانسیپٹ ہے وہ باقی ہے۔ رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ پورے سال میں آپ جتنے چاہیں روزے رکھ سکتے ہیں۔ سال میں کچھ دن ایسے ہیں جس میں روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ عید الفطر کا پہلا دن اور عید الاضحیٰ کے وہ 4 دن، ان دنوں میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ البتہ پورا سال جتنے چاہے آپ نفلی روزے رکھ سکتے ہیں، اس پر ثواب بھی ملے گا۔ اب یہ شش عید کے روزے کیا ہیں، اس کے بارے میں سمجھ لیجیے۔ یہ شوال کے 6 روزے ہیں، 6 روزے، اور اس کی جو فضیلت ہے وہ یہ آتی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، 30 روزے رکھے، 29 روزے رکھے، اور اس کے ساتھ شوال کے 6 روزوں کو بھی ملا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو شوال کے ان 6 روزوں پر بھی وہی ثواب ملے گا جو رمضان کے روزوں پر مل رہا تھا۔ یعنی کہ علماء نے اس کا یہ خلاصہ اور لب لباب بیان کیا کہ رمضان کے ایک روزے پر ہمیں 10 دن کے روزوں کا ثواب مل رہا تھا۔ قرآن کی آیت بھی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کو 10 کے برابر اجر دیں گے، جو ایک نیکی کرے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیوں کے برابر اجر دیں گے۔ تو رمضان کے ایک روزے پر اس آیت کے مطابق ہمیں 10 روزوں کا ثواب مل رہا تھا، لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ آدمی نے ایک روزہ رکھا، 10 دن کا ثواب مل گیا، 30 روزے رکھے تو 300 دنوں کا ثواب مل گیا۔ اب اس کے ساتھ اگر شوال کے دنوں کو بھی ملا لیا جائے، اس کے روزوں کو بھی ملا لیا جائے، تو امید ہے اس پر بھی ایک روزے پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 روزوں کا انعام ملے گا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ 360 پورے سال روزے رکھنے کا ہمیں ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گیا۔ اب شوال کے روزے رکھنے کا کیا طریقہ ہے اس کو بھی سمجھ لیں۔ شوال کے 6 روزے ہیں، لگاتار رکھنا چاہیں لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں، ایک رکھ کر کے 1-2 دن کا گیپ کر کے پھر دوسرا رکھیں، پھر 1-2 دن کا گیپ کر کے پھر تیسرا رکھیں، اس طرح سے بھی کرنا چاہیں تو ایسے بھی کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید الفطر کا جو دوسرا دن ہوتا ہے، جس کو ہمارے یہاں عام طور سے باسی کہا جاتا ہے، باسی کے دن شوال کا ایک روزہ رکھنا ضروری ہے، ورنہ آپ کا یہ شش عید کے جو روزے مانے نہیں جائیں گے۔ غلط خیال ہے۔ آپ باسی سے رکھنا چاہیں باسی سے بھی رکھ سکتے ہیں، بعد میں رکھنا چاہیں بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں، بیچ میں رکھنا چاہیں بیچ میں رکھ سکتے ہیں، آخر میں رکھنا چاہیں آخر میں رکھ سکتے ہیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ ہاں، ایک میری طرف سے چھوٹی سی یہ گزارش ہے، وہ یہ کہ رمضان کا پورا مہینہ ہم نے روزہ رکھا ہوتا ہے، طبیعت بنی ہوئی ہوتی ہے، اور اسی لیے اگر ہم عید الفطر کے بعد، عید کے دن کا تو خاص عید کے دن کا تو روزہ نہیں رکھنا، اس دن کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ ہاں، اس کے بعد جو دوسرا دن ہے اس دن سے اگر روزہ رکھنا چاہیں تو اس میں آسانی ہے، طبیعت بنی ہوئی ہوتی ہے، آسانی کے ساتھ روزہ رکھنا جو ہے روزہ مکمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ چاہیں کہ بعد میں رکھنا چاہوں رکھ تو سکتے ہیں، لیکن پھر ہمت ٹوٹ جاتی ہے، بعض مرتبہ یہ ہمت ایسی ٹوٹتی ہے کہ آدمی کوشش کے باوجود بھی نہیں رکھ پاتا، اس لیے کوشش یہ کریں کہ شروع میں رکھیں۔ واللہ اعلم۔